یہودیوں نے جو سنارے تھے نا یہودی گولڈن برگ جو لندن کے، وہ کرتے یہ تھے کہ وہ کہتے تھے کہ تم ایک سونا میرے پاس رکھ دو 1 تولہ، ایک پرچی میں تمہیں دیتا ہوں، میں تمہیں پرچی، اس کو کہتے تھے پرومزری نوٹ، ٹھیک ہے، کہیں بھی لے جانا، اور کہیں بھی وہ پرومزری نوٹ جو ہے وہ لے کے چلے جاؤ، اور وہ تم اس کو سے چیزیں خرید، وہ اس کے بدلے میں کھال خریدتا تھا، گندم خریدتا تھا، چاول خریدتا تھا، لباس خریدتا تھا یہ۔ پھر انہوں نے ایسا ایسا جو جوش جیسے کہتے ہیں ٹریچری اور کننگنس تھی، انہوں نے کہا تو تھوڑے سے پیسے مجھے زیادہ دے تو میں 1 تولہ سونا تمہیں دیتا ہوں، تو 1.5 تولے کا تمہیں میں نوٹ دے دیتا ہوں۔ اب اس یہودی کو کس نے آگے پوچھنا تھا کہ تمہارے پاس اس کا 1.5 کلو ہے کہ نہیں، 1.5 تولہ ہے کہ نہیں، اگر ہوئے گا وہ دکھا دے گا یہ لو 1.5 تولہ سونا، کسی اور کا اٹھا کے بھی دکھا سکتا۔ اس طرح اتنے نوٹس مارکیٹ کے اندر ہو گئے کہ قرضہ لوگوں نے، چونکہ ظاہر بات ہے لوگ اسی طرح کاروبار کرتے تھے، نوٹ لے کے گھومتے تھے، کہ وار آف روزز کے اندر ملکہ برطانیہ جو تھی اس وقت جو تھی وہ، یا کنگ آف برطانیہ جو بھی تھا، میں صحیح اندازہ نہیں، لیکن میرے خیال الزبتھ اول تھی، یا جو بھی ہوگا، اس نے اتنا مقروض ہو گیا کہ اس نے باقاعدہ یہودیوں سے قرضہ لیا، اور یہودی میں قرضہ دینے والا بندہ تھا روتھ شیلڈ فیملی۔ تو روتھ شیلڈ نے اسے اپنا قرضہ مانگا، تو اس نے 2 کام کیے کہ بھائی ہمارا یہ کام کر دو۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ ہمیں بینک آف انگلینڈ کا چارٹر دے دو، ٹھیک ہے، 1694 1694 میں، ٹھیک ہے، اور اس نے جب وہ چارٹر لیا ساتھ اس نے 2 کام اور مانگے، اس نے کہا یہ ہے کہ دوسرا یہ ہے کہ ہمیں پرومزری نوٹ کی اجازت دے دو۔ اچھا، یعنی بینک جو ہے وہ ایک نوٹ جاری کر سکتا۔ آج بھی پاکستان میں منی جو ہے وہ پاکستان کی حکومت نہیں کریٹ کرتی، بینک کریٹ کرتا ہے، میں بتاتا ہوں کیسے کرتا ہے، اور اتنا بڑا فراڈ ہے یہ پورا اکنامک سسٹم کا۔ اکنامک سسٹم کو آپ جانتے نہیں۔ 1694 میں انہوں نے کہا تو ایک تو یہ ہے کہ ہمیں پرومزری نوٹ جو ہے وہ دینے کی اجازت دیجیے، ٹھیک، اور دوسرا یہ تھا کہ یہ جو آپ نے قرضہ ٹیکس لگایا نا وہ ہمیں دے دو، ہمیں اجازت ہے۔ تو بلیں، بینک، بجلی کے بل، ادھر سے سارا کچھ نکلا نا کہ بینکنگ شوڈ بی امپورٹنٹ 3 انسٹیٹیوشن جو کہ فائنینشیل ٹرانزیکشن وغیرہ وغیرہ کرتے ہیں۔ یہ چلتے 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 پھر آہستہ 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 اس کے اندر ایک آئزک نیوٹن ہوتا ہے بڑا نام، جس نے سیو کرا تھا، اس کو لندن ٹریجری کا جو انچارج لگایا گیا تھا۔ اس کا جو سسر تھا وہ بہت وہ تھا، یہ تھا خود بڑا اسکاٹ لینڈ کا بڑا ایسے عام سا آدمی تھا، وہ بہت، تو اس نے اس کو ٹریجری کا انچارج، اور یہ کننگ آدمی تھا۔ تو اس نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ قدرت نے سونے اور چاندی کے درمیان ایک ریشو رکھی ہوئی تھی جو صدیوں سے تھی 1:15۔ اچھا، 1:15، اس نے 1:20 کر دی تاکہ تھوڑا سا کیا ہو جائے، ریٹ چاندی کی اہمیت بڑھ جائے، ٹھیک۔ اب ایسی صورتحال کے اندر چلتے چلتے دنیا پوری چل رہی تھی۔ 1944 تک دنیا میں چاندی اور سونے کے سکے تھے، اور ان سکوں کی بنیاد پہ ہم چلتے تھے۔ اسی سکوں کی بنیاد پہ میرے والد کے گھر میں ہم جب بچپن میں تھے تو جارج کنگ ایڈورڈ کا سکہ بھی تھا، وہ سارا کچھ پڑا ہوا تھا۔ 1944 جب آیا تو 1944 میں جس دن نارمنڈی فتح ہوا ہے، تو نارمنڈی فتح ہوتے ہی اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اب یہ جو کالونیل پاورز ہیں نا، ان کی ہم نے بڑی مدد کی ہے، ہم نے ہٹلر کو تباہ کیا، ہم نے جاپان کو تباہ کیا، ہم نے فلاں کو کیا، اب تم لوگ جو تو ہم اکنامکلی گورن کریں گے۔ تو 48 ملکوں کی ایک کانفرنس بلائے گی برٹن ووڈ کی، امریکہ کا ایک شہر ہے برٹن ووڈ، اس کے اندر انہوں نے ایک اکنامک انٹرنیشنل مانیٹری سسٹم دیا انہوں نے، جس میں کہا گیا کہ ایوری کنٹری مسٹ ہیو اے بینک اینڈ اے کرنسی، ہر ملک کی ایک کرنسی ہوگی اور وہ کاغذ کی ہوگی، اور آئندہ سے کوئی ملک سونے اور چاندی کے سکے نہیں پاتے۔ ایک ہارڈ کرنسی کے لیے ایک سکہ آپ رکھیں گے، چھوٹا سا جو ہوتا ہے جیسے سارے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، باقی آپ نہیں رکھیں گے اور اس پہ چلیں گے، پرومزری نوٹس۔ دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ایوری کنٹری مسٹ ہیو اے ڈیٹ، کیونکہ آپ قرضے کے بغیر دیکھ، اور تیسرا انہوں نے ایوری کنٹری مسٹ ہیو اے کانسٹیٹیوشن۔ یہ 3 چیزیں۔ آئی ایم ایف نے جب یہ چیز دی تو پھر اس کے بعد آپ کا کاغذ کا نوٹ جو ہے یہ ویلیو بن گیا، لیکن ایک پابندی لگا دی گئی کہ کوئی ملک جس کے پاس سونے کے ذخائر جتنے ہوں گے نا جمع کیے ہوئے، اتنے ہی وہ اس کے اوپر وہ نوٹ جاری کرے گا، زیادہ نہیں کر سکتا۔ سونے کو آپ دیکھیں اتنے خوف زدہ تھے کہ سونے کو پھر بھی سٹینڈرڈ بنایا، کیونکہ دنیا سونے کو سٹینڈرڈ مان رہی تھی۔ یہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں کر رہا، میں انٹرنیشنل
5000 سال کی تاریخ کی بات کر رہا ہوں کہ وہ سٹینڈرڈ سونے کو مانگنے تو کہتے کاغذ کے نوٹ کو کون ویلیو دے گا. تو انہیں قسماً کھا کہ ہمارے پاس اتنا سونا موجود ہے یار, سونا مانگو گا تو میں دے دوں گا. میں 1973 کے اندر فرانس کا صدر جو تھا وہ چلا گیا نکسن کے پاس. انہوں نے کہا جی میرا سونا دو, میرے $2 ارب آپ کے پاس. انہوں نے کہا دیز پرومسز آر ناٹ میڈ ٹو بی آنرڈ. یہ تو ہم نے اس کو تو یہ تھے نہیں. اس کا پھر اس نے کہا ایک بینک بنایا گیا تھا, بینک آف انٹرنیشنل سیٹلمنٹس. اس کو کہا گیا کہ تم اب بتاؤ کیا کریں. تو انہوں نے ایک پرپوزل دی کہ اب گڈ ول آف دا کنٹری جو ہے اس کی بنیاد کے اوپر ہم بتائیں گے کہ کس کی کرنسی کی ویلیو کیا ہے. ٹھیک ہے. اب ایک ملک ہے اپنا نائجیریا, اس کے بعد سعودی عرب سے زیادہ ڈبل دولت ہے تیل کی, تیل کی. گولڈ دولت, آئل ڈبل 1.5 گنا ہے. ٹھیک ہے. اس کی کرنسی ویک ہے. آئس لینڈ میں گھاس نہیں لگتی, اس کی کرنسی اسٹرانگ ہے, زیادہ طاقتور. ٹھیک ہے. یہ پھر اپنا فراڈ شروع ہو گیا. یہ میں اس کے اندر بنیادی فلسفہ یہ تھا کہ ہم اس کاغذ کے نوٹ کے ذریعے کیسے گورن کرتے. اس سے اگلے سال انہوں نے ایک اور کام کیا. اگلے سال ہوا یہ کہ شاہ فیصل مرحوم اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو نور سے بھرے, انہوں نے آئل کو ایز اے ویپن استعمال کیا. اچھا. اس کی 73 میں, اور وہ لائنیں لگ گئیں یورپ کے اندر. پھر اس کے بعد ان کو شہید کرنے کے بعد انہوں نے ایگریمنٹ کیا عربوں کے ساتھ کہ اب تم پٹرول جو ہے وہ تم ڈالر میں بیچو گے. تو پٹرول کس کی جگہ آ گیا؟ گولڈ کی جگہ ریپلیس. اس کو کہتے ہیں پٹرول آ گیا, کیا کہتے ہیں, بلیک گولڈ. گولڈ کی جگہ پٹرول آ گیا, اور جی ڈی پی کی جگہ یہ پٹرول آ گیا. ٹھیک. اب میں نے $2000 مجھے چاہیے, 2000 ارب ڈالر چاہیے یا 200 ارب ڈالر چاہیے, کیونکہ میں نے تیل خریدنا ہے. آپ کو بھی 500 ارب چاہیے, آپ نے تیل خریدنا. ہم سارے مل کے کوئی $3 ٹریلین جو ہے وہ خریدتے ہیں, جو کہ $1 لاکھ کا اچھے کاغذ میں اور اچھی سیاہی میں چھپ جاتا ہے. اب آپ اگر آج کہیں کہ جی پاکستان کے $1 میں ڈالر جو ہے, پاکستان کے اندر روپے کے اوپر جو ہے وہ بکے گا کیا؟ پٹرول بکے گا. تو $1 کے $100 ہو جائیں گے, رلتے پھریں گے ڈالر. ٹھیک. یہ پوری کیچ ہے نا پورے کا پورا اس کاغذ کے نوٹ, جس سے کرپٹو جو ہے اس کا اگلی سٹیج ہے. اسی کی بنیاد کے اوپر جناب انہوں نے اس کاغذ کے فکٹیشیس اینڈ فیٹ کرنسی کہا جاتا ہے اس کے اندر. یہ وہ کرنسی ہے کہ آپ اپنا کاغذ کا جو نوٹ ہے نا قائد اعظم کی, جس پہ تصویر ہوتی ہے 5000 کا نوٹ, آپ بحیرہ عرب کے باہر اس کو چلا کے دکھائیں, نہیں چلتا. اس کو ردی کے بھاؤ نہیں کوئی خریدے گا, نہیں چلتا. بالکل ایسے. جب تک آپ ڈالر نہ خریدیں تب تک اس کی ویلیو نہیں. ٹھیک. اب دیکھیں, اب آپ اندازہ کریں, آدھی آپ کی میں جو ہے نا ماڈرن اکنامکس ختم کر دیتا ہوں. اچھا, ورچوئلائزیشن تو پھر یہاں سے اگلا سٹیج ہے نا. اصل تو وہاں تو کالج میں کاغذ نہیں رہے گا, وہ میں بتاتا ہوں کیوں کی گئی. اب آپ نے یہ جو میں اس کی اکنامکس جو ختم کیسے ہوتی ہے, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ جب سونے اور چاندی کے سکوں میں تجارت شروع کریں گے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایکسچینج ریٹ ختم ہو جائے گا. میرا بھی سونے کا سکہ ہے, فرانس کا بھی سونے کا سکہ ہے, امریکہ کا بھی سونے کا سکہ ہے, چین کا بھی سونے کا سکہ پھر بھی ہے. میرا سکہ وہاں چلے گا کیونکہ اس کے اوپر گورنمنٹ نے مہر لگائی ہوگی کہ اس میں ½ تولہ ہے. میں عرض کروں, آپ سونا خریدنے گئے ہیں کبھی یہاں سے کسی دکان سے؟ ہاں, بیچا بھی ہوگا غالباً. ہاں, تو وہ پھر بھی 100 200 300 روپے کا وہ کاروبار میں رکھ لیتے ہیں. اس کی ایک وجہ ہے, نہیں اس کی ایک وجہ ہے کہ آپ اس کو کاغذ کے نوٹ کے بدلے میں خریدتے اور بیچتے ہیں. اگر آپ سونا اور سونا ہو نا کہ یار یہ تول سونا ایک تولہ اور یہ تول سونا 1 تولہ, تو پھر تو کچھ نہیں. آپ ڈالر بھی لینے جائیں, سونا بھی لینے جائیں, سیلنگ ریٹ الگ ہے, بائنگ ریٹ الگ ہے. میں عرض کرتا ہوں نا, اس لیے کہ آپ کے ہاں پیپر کرنسی موجود ہے, آپ کے ہاں سٹینڈرڈ سونا نہیں ہے. ڈالر کی قیمت بڑھے گی تو سونے کی قیمت بھی بڑھے گی, ڈالر کی قیمت کم ہوگی تو سونے کی قیمت بھی کم ہوگی. ڈالر نکال دو نا بیچ میں, کاغذ نکال دو, سمجھو پاکستان میں کیا دنیا میں ڈالر ختم ہو گیا, تو آپ اپنا سونا لے کے جائیں گے اور کہیں گے جناب میرا یہ سونا ہے, تو میں فرینچ اس میں جائیں گے بینک میں, وہ اپنا سونا دے دے گا نا, کوئی فرق تو نہیں پڑے گا نا, ملاوٹ تو نہیں آئے گی. ایک تو ایکسچینج ریٹ پوری دنیا سے ختم ہو جائے گا. سیکنڈ, انفلیشن ختم ہو جائے گی. اب پوچھیں گے آپ کیسے؟ اس لیے کہ دنیا پوری کے اندر کاغذ کا نوٹ ایسا ہے کہ جو منی کریٹ کرتا ہے,
اور منی بھی حکومت کریٹ نہیں کر رہی ہوتی, پاکستان سمیت دنیا میں بے شمار بینکس کریٹ کرتے ہیں. مثلا آپ نے ایک بینک میں 5 لاکھ روپے رکھے ہوئے ہیں, میں نے بھی 5 لاکھ روپے رکھے ہوئے ہیں, اس کیمرہ مین نے بھی 5 لاکھ رکھے ہوئے ہیں, وہ باہر جو 2-3 اور لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے بھی 5 لاکھ رکھے ہیں, ان ساروں نے مل کے 30 لاکھ روپیہ بینک میں رکھے ہوئے ہیں. اچھا, اچانک آپ کا ایک دوست جاتا ہے بینک میں اور کہتا ہے کہ مجھے 10 لاکھ روپیہ قرضہ دو. بینک اس کو فوراً قرضہ سینکشن کرتا ہے, نہ آپ کے 5 لاکھ میں سے 1 روپیہ کٹتا ہے, نہ میرے 5 لاکھ میں سے 1 روپیہ کٹتا ہے, نہ اس نے اس کو 10 لاکھ قرضہ کہاں سے دیا؟ پیسے تو ہمارے ہی ہیں. نہیں, آپ کے تو یا تو مائنس ہوگا نا, آپ کے اکاؤنٹ سے مائنس تو کرے نا. نہیں, اس وقت تینوں شخص جا کے 10-10 لاکھ مانگ لیں, وہ پھنس جائے گا. وہ اگلی اسٹیج ہے, وہ اگلی اسٹیج ہے. اس مین کے بینک جو ہے صرف اس وجہ سے کہ ہم لوگوں نے اس کو ایک انسٹیٹیوشنل اتھارٹی دی ہے کہ وہ پیسے منی کریٹ کرنا شروع ہو گیا جس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے. علامہ اقبال کی کتاب ہے علم الاقتصاد, وہ کہتا ہے کہ اس کا فکرہ بڑا زبردست ہے. بینک جو ہے وہ قرض نہیں دیتا, بینک بھروسہ بیچتا ہے. یعنی چینے والے کا 1 لاکھ روپے کا کاغذ وہ جائے گا گنے والے کے پاس, گنے والے کا کاغذ جو ہے وہ جائے گا کھاد والے کے پاس, کھاد والے کا کاغذ جائے گا آٹے والے کے پاس, آٹے والے کا کاغذ جائے گا دوائیوں والے کے پاس, دوائیوں والے کا کاغذ جائے گا بچے کے اسکول کی فیس والے کے پاس. یہ سارے کاغذ ملا کے 1 لاکھ کا جو کاغذ ہے وہ 50 لاکھ روپے ہو جائیں گے بینک کے. ایک ایکو سسٹم بنا لیا. اس کو کہتے ہیں M1 اور M2. ٹھیک ہے, ہم نے آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک پروگرام کیا تھا, ہم نے کہا تھا اگر گورنمنٹ یہ کہہ دے کہ یہ فریکشنل ریزرو, یعنی بینک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر تمہارے پاس 10 لاکھ روپیہ ہے تو تم 100 لاکھ روپے کا قرضہ دے سکتے ہو. ٹھیک ہے, تو یہ منی کریشن ہو جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک, اور پتہ کیا بینک جو کرتے ہیں کہ یہی سے پاکستان پھنسا کہاں ہے کہ اسی نوٹوں کے جو بینک نے کریٹ کیا اس نے 97% حکومت کو قرضہ دے دیا. لو جناب ہم نے آپ کو قرضہ دے دیا اتنا, اب آپ لوگوں پہ لگائیں ٹیکس, میرے اوپر ٹیکس لگائیں, پھر جوتی میرے سر پہ ماریں, اور وہ ٹیکس جو ہے وہ اس کو بینک کو قرضہ واپس کریں. یہ ایک تو یہ بنیادی طور پر اصل چیز جو ہے کہ یہ مال کی ڈیفینیشن میں نہیں آتا جو اسلام نے کہا, پھر کرنسی کی ڈیفینیشن میں نہیں آتا.